جتنے اعمال ہم لوگ کرتے ہیں وہ بخشوانے کے لیے کم نہیں ہے، اخلاص کی کمی ہے، ان کو کم کر دیتی ہے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ کم کر دیتی ہے۔ اگر اخلاص کم نہ ہو تو ذکر فکر کرنے والے جتنے اعمال کر رہے ہیں یہ بخشوانے کے لیے کافی ہیں، مگر چونکہ اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری آ جاتی ہے، اس لیے بڑے اعمال ہونے کے باوجود ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ کیا اخلاص کی قدر ہے، مخلص بندہ اگر 2 رکعت پڑھے گا تو اسے اتنا اجر ملے گا کہ غافل بندے کے ہزاروں رکعت پڑھنے پر بھی وہ اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے متقی آدمی کی 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دیتے ہیں جو غیر متقی آدمی کو ہزاروں رکعت پر بھی نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، رات کو خواب میں دیکھا کہ قرآن مجید جس کے اوپر سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے خواب میں ہی سورہ طٰہٰ پڑھی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے میرے نامہ اعمال میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا اجر لکھ دیا گیا۔ جب شوق سے دیکھ رہے تھے تو ایک صفحہ پر دیکھا کہ درمیان میں سے کچھ آیتوں کی جگہ خالی ہے۔ وہ خواب میں ہی بڑے حیران ہوئے، یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ سوچتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور خواب میں یہ خیال آیا کہ ہاں جب میں تلاوت کر رہا تھا اس وقت ان آیات کی تلاوت کرتے وقت ایک واقف بندہ میرے قریب سے گزرا تھا، اور دل میں میرے یہ خیال آیا تھا یہ بندہ میری تلاوت سن کر خوش ہوگا۔ بس دل میں اتنے سے خیال کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی تلاوت کے اجر سے محروم فرما دیا کہ دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ بندہ تلاوت سن کر خوش ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے، زبان پر پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں، وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث پاک میں وزن اعمال کا تذکرہ ہوا ہے۔ چنانچہ ختم بخاری کی محفلوں کے اندر اکثر یہ جو ہے حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے دور میں لوگ اشکال پیش کیا کرتے تھے اعمال کو کیسے تولا جائے گا، اس وقت کے علماء نے ان کو سمجھایا کہ ہاں جب اللہ کے محبوب نے فرما دیا تو اعمال کو ضرور تولا جائے گا۔ آج سائنس کی دنیا ہے، کئی باتیں سائنس کی وجہ سے سمجھنے میں آسان ہو گئی ہیں۔ آج کے دور میں تو ہر چیز کی پیمائش کے پیمانے بن گئے ہیں، مثلا تھرمامیٹر کے ذریعے گرمی اور سردی کو بھی جو ہے تولا جا سکتا ہے، اور بیرومیٹر کے ذریعے ہوا کا دباؤ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا میں نمی کتنی ہے۔ اس طرح اگر سائنسی نقطہ نظر سے سوچا جائے تو یہ بات اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اعمال کو تولا جاتا ہے۔ اس لیے اعمال کو تولا جائے گا، اس طرح تولا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کافروں کے عملوں کا وزن ہی قائم نہیں کریں گے بلکہ ان کے اعمال قیامت کے دن پیش تو کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کسی کی ہمدردی کی ہوگی، کسی غریب کی مدد کی ہوگی، کوئی ہاسپٹل بنوایا ہوگا، لیکن ان کے اچھے کاموں کا وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اچھے کاموں کے اندر ایمان کی کشش نہیں ہوگی۔ جب ان کے عملوں کی جو ہے زیرو ہے تو پھر اگر کمیت ساری دنیا سے بھی زیادہ ہو جائے تو وزن پھر بھی زیرو ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا ایمان اور اخلاص کی جو ہے اخلاص بہت بڑی قیمتی چیز ہے، ہم کو جتنا زیادہ ان کو بڑھانا چاہیے اتنا ان کی وجہ سے ہمارے اعمال کی قیمت بڑھے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا الدنیا ملعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے اور یہ لعنت کی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے، ان جو ہے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج کی اس محفل میں یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں گے اور اللہ کی محبت کو پیدا کریں گے۔ ہم دنیا کی محبت کو جو ہے اپنے دل سے نکال کر اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کی محبتوں کی خاطر ہم جو ہے ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے رب کو منائیں، اللہ کو منائیں۔ اگر اللہ مان گئے تو ساری دنیا مان جائے گی، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ساری دنیا کے مان جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے ہمیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا پڑے گا، اور اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑنے سے۔